تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی۔ اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث، سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے، مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی، 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ اور ہر کتاب میں، البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے۔ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا، پھر بھی جنت رہی۔ کون سی جنت ہے تمہاری بدبختو؟ کون سی جنت ہے؟ مذاق ہے۔ اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمۃ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو؟ جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ ممبر کے نیچے چھپ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، کیونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے، تو نماز کے وقت کا مجھے پتا چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی۔ اس نے ادھر مارکہ کربلا برپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا، تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا، کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا، اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی۔ یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں۔ بیعت ظلم و جبر سے ہوئی، مارکہ کربلا برپا ہوا، مدینہ برباد کیا اس نے، کعبہ جلایا، اس حال میں مر گیا۔ وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے منہ نہیں کر سکتی، ارے صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے، جب سیدہ زینب قافلہ لے کے دمشق پہنچی تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں، صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید تھے جا رہے ہیں، لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے، کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی، ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا بازار دمشق میں، آج وہ بازار سوق حمیدیہ کہلاتا ہے، چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا، وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد اموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مڑ کے قافلہ جانا تھا، بھیڑ ہو گئی، قافلہ رک گیا، بھوک
تھی، پیاس تھی، پریشان حالی تھی، تو چھتوں پہ جو لوگ چڑھ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑھ گئی تھی بوڑھی۔ اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، اس نے پانی بھیجا، کچھ کھانے کی چیزیں بھیجیں، کچھ کپڑے بھیجے، دوپٹے بھیجے، ضرورت کا سامان بھیجا۔ سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی، تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں، میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی میں اپنی پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی، پھر وہاں نہیں رہی۔ تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، تو جب آخری وقت تھا حضور سیدہ کائنات کا تو میں نے عرض کیا بی بی مجھے کوئی وصیت کر دیں، وصیت کی عمر بھر عمل کروں۔ تو انہوں نے مجھے، جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا، زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وصیت یاد آئی ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اپنی مخدومہ کی، میں نے نصیحت پہ عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سلام اللہ علیہ فرمانے لگی